حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں، دل تو کردار سے جیتے جاتے ہیں۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ اس سے رشتے میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر تم موت کی رفتار دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور ان کو پورا کرنے میں کبھی مصروف نہ ہوتے۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ عورت گھر کی ہو یا باہر کی۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے، چند سانسیں ہیں، وہ رب العزت کی محتاج ہیں۔ دنیا تمہیں اس وقت تک ہرا نہیں سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ اے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو اچھائی بھول جاتا ہے۔ میں جنت کے شوق سے عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہ نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ دنیا اگر بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہوتی ہے، مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی۔ قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ عورت سے کبھی سخت کام مت لو، کیونکہ وہ نرم اور عمدہ مزاج ہوتی ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر اور دوسرا پسندیدہ چیزوں سے دوری پہ صبر۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں۔ کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لوگے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہے، جو زمین پر نہیں لوگوں کے دلوں میں اگتا ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالو تو وہ ہنستا ہے، ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ سمجھانے والے تو بہت ہیں مگر سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ دوستی اختیار کرو لیکن اپنی آبرو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، اور غربت میں بیوی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ جو تم سے تعلق قائم رکھنا پسند ہی نہ کرتا ہو، خواہ مخواہ اس کے پیچھے نہ پڑو۔ سب سے زیادہ قابل نفرت شخص وہ ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔
جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس نے اللہ کا حق نہیں جانا جس نے لوگوں کا حق نہیں جانا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو میدان حشر میں دوسری امتوں کے درمیان کس طرح پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا، میری امتی وضو کے اثر سے سفید نورانی چہرے اور سفید نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ صرف کچھ بیماروں کو آکسیجن دینے میں پورا سسٹم ہلا ہوا ہے، سوچو پوری دنیا کو آکسیجن دینے والا اللہ کا نظام کیسا ہوگا۔ معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کرتے۔ اگر لوگ صبح کی نماز کا ثواب اور فضیلت کو جان لیں تو رات کو اس ڈر سے سونا چھوڑ دیں کہ کہیں نیند کی وجہ سے نماز نہ رہ جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم ایک چیز اللہ سے مانگتے ہو، وہ نہیں ملتی بلکہ وہ اس سے بھی اچھی چیز عطا فرما دیتا ہے۔ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اس لیے کہ انسان کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے چھپی رہتی ہے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے، جب تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ اگر کوئی تمہیں برا کہے اور تمہیں غصہ آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تم واقعی برے ہو۔ جب میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ یہ میری مرضی ہے، اور جب قبول نہ ہو تو میں اور خوش ہوتا ہوں کہ یہ رب کی مرضی ہے۔ دوست کی کوئی بات بری لگے تو خاموش ہو جاؤ، اگر وہ دوست ہے تو اسے اس بات کا رنج ہوگا، اور اگر نہ ہوا تو تم سمجھ لینا کہ وہ تمہارا دوست نہیں۔